پوچھا گیا ہے مجھ سے کہ گستاخ رسول کی سزا شریعت میں کیا ہے، اور دوسری بات میرے بھائیوں نے پوچھی ہے، میرے بھائیوں نے پوچھی ہے کہ صحابہ کرام کی گستاخی کی سزا کیا ہے، یا گستاخ صحابہ کی حیثیت کیا ہے۔ آئیے اب چونکہ یہ بات پوچھ لی گئی اور میرا موضوع اب اس مقام پر آیا کہ اس کا جواب اب متعلق ہو گیا آپ کے سوالوں سے، سن لیجئے، سن لیں۔ جو شخص، یہ شریعت محمدی کا دو ٹوک فیصلہ ہے، یہ تعین کرنا کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں، یہ ایک جدا مسئلہ ہے، یہ ایک جدا مسئلہ ہے کہ کس نے گستاخی کی اور کس نے گستاخی نہ کی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس سے قطع نظر میں شریعت محمدی کا دو ٹوک فیصلہ سنا رہا ہوں۔ جو شخص گستاخی رسول کا مرتکب ہوتا ہے، خواہ ادنا گستاخی، خواہ بالواسطہ یا بلا واسطہ، خواہ اشارتن یا کنایتن، معمولی سی گستاخی اور اہانت بھی شان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں کرتا ہے، قرآن کی روح سے اور حدیث نبوی کی روح سے، اسلام کی روح سے وہ شخص معمولی سی گستاخی رسول کے باعث بھی دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہو جاتا ہے، اور اس کی سزا شریعت محمدی میں حد کے طور پر سزائے موت ہے۔ اس سے کم سزا شریعت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سیدنا اب نکتہ سمجھا رہا، ایک شخص منافق، دیکھنے میں صحابی مسلمان حضور کا غلام بنا ہوا ہے مگر حقیقتاً منافق، اس کا اور ایک کسی اور دوسرے مسلمان کا دو کا جھگڑا ہو گیا آپس میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے مقدمہ لے کر، آپ نے فیصلہ صادر فرما دیا ایک شخص کے خلاف، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جھگڑا یہودی اور ایک نام نہاد مسلمان کے خلاف تھا۔ اس مقدمے میں آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں سنا دیا کہ حق اس کا بنتا تھا۔ جب وہ باہر نکلے تو وہ جو اس نام نہاد مسلمان تھا، کہلاتا تھا، کلمہ گو، اس نے کہا کہ میں اولاً حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، سب سے پہلے مقدمہ پیش کیا، آپ نے فیصلہ سنا دیا۔ یہودی اس معاملے میں اس کا حق تھا، آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ باہر نکل کر وہ کلمہ گو نام نہاد مسلمان کہنے لگا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا۔ جو ابو بکر کے پاس چلتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، مقدمہ رکھا، ساتھ اس یہودی نے کہہ دیا کہ آپ کے نبی اور پیغمبر نے یہ فیصلہ میرے حق میں فرما دیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بس اب دوسرا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، جو ہمارے آقا کا فیصلہ ہے ہمارا بھی وہی ہے۔ وہ باہر نکل آئے، باہر نکل کے وہ کہنے لگا میں انہیں نہیں مانتا، عمر کے پاس چلتے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ رکھا۔ یہودی نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نبی اور پیغمبر نے یہ فیصلہ میرے حق میں فرما دیا ہے مگر اس شخص نے نہیں مانا۔ آپ نے پوچھا کیا یہ بات درست ہے؟ اس نے کہا جی درست ہے، مگر ہم پھر دوبارہ آپ کے پاس آئے ہیں، ہماری بات سنیں اور فیصلہ کریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گستاخ کی بات سنی، فرمایا یہاں ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ اندر گئے، اپنی تلوار نکالی اور آ کر وہ شخص جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کا باغی تھا اور گستاخ تھا اور کہتا تھا کہ حضور نے فیصلہ اس کے حق میں فرما دیا مگر میں مطمئن نہیں، آپ نے تلوار سے اس کا سر کام کر دیا اور فرمایا جس شخص کو ہمارے آقا مصطفیٰ کا فیصلہ قبول نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار اس طرح کر دے گی۔ اچانک شہر مدینہ میں ایک کوہرام مچ گیا، شور بپا ہو گیا کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو کلمہ گو کو مار ڈالا۔
بات چلتی چلتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچی کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. یہ بات پہنچی ادھر. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ عمر کی تلوار سے مسلمان قتل ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہے کہ عمر کسی مسلمان کو قتل کر دے. ابھی آقا یہ فرما ہی رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل جا اسی وقت یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. نہیں میرے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک سارے فیصلے چھوڑ کر میرے محبوب تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے. اور جس کا سر تیرے حکم کے سامنے نہیں جھکتا, جس کا سر تیرے حکم کی دہلیز پر نہیں جھکتا, جس کے گلے میں تیری غلامی کا بٹا نہیں ہے, جس کے دل میں تیری محبت, تیرا ادب, تیرا احترام اور تیرے حکم کا جس کے دل میں احترام نہیں ہے, وہ شخص لاکھ کلمہ پڑھتا پھرے وہ ہماری نگاہ میں مسلمان نہیں ہو سکتا. میں عرض کر رہا تھا کہ گستاخ رسول کسی قیمت پر نہ مسلمان ہے اور نہ اس کی سزا موت سے کم تر ہے. مگر یہ فیصلہ کرنا اہل علم کا فریضہ ہے کہ وہ اس امر کا تعین کریں کہ کس نے گستاخی کی اور کس نے نہ کی. مگر جس کی زبان سے ارے میں تو ایک اور بات کہتا ہوں, میرا تو عقیدہ یہ ہے اور مشرب یہ ہے کہ آقا دو جہاں کی ذات پاک کی گستاخی کی تو بات ہی کیا ہے. جو شہر مدینہ کے گلی کوچوں میں پڑی ہوئی خاک کے زہروں کی گستاخی کرتا ہے, وہ شخص بھی ان خاک کے زہروں کا گستاخ ہو کر دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اور اگر ایمان کی لذت اور حلاوت چاہتے ہو, ایمان کی لذت اور حلاوت چاہتے ہو تو اس سے بھی اونچے ہو جاؤ. ارے کوچہ رسول میں گھومنے والے کتوں کا ادب بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ہوتا ہے. اور آپ سمجھے کہ یہ کسی مسلک کی بات ہے, نہیں. ایک واقعہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ, اور ایک واقعہ مولانا سید داؤد غزنوی صاحب جو اہل حدیث مکتب فکر کے بہت بڑے عالم ہو گزرے. اندازہ کر لیں آج لوگوں نے ہر شے کو فرقہ واریت کی نظر کر دیا, حالانکہ ادب رسول کبھی بھی مختلف فی نہ تھا. حضرت امیر ملت رحمت اللہ علیہ مدینہ میں جا رہے ہیں, مدینہ پاک میں دیکھتے ہیں کہ شہر مدینہ کے فاصلے پر ایک کتے کا پاؤں زخمی ہے, خون بہ رہا ہے. دوڑے, دیکھا کہ خون بہ رہا ہے, اپنی دستار کھولی اور اپنی پگڑی سے کپڑا پھاڑ کر اس مدینہ پاک کی گلی کے کتے کے زخم پہ پٹی باندھ دی. کسی نے پوچھا حضرت اپنی دستار سے کتے کے پاؤں پر پٹی باندھ دی؟ فرمانے لگے اگر جماعت علی کی دستار بھی اس شہر مدینہ کے کتے کے پاؤں کے کام آ جائے تو یہ بھی بڑی نعمت اور سعادت کی بات ہے. یہ تو ایک بات. اب ادھر اہل حدیث مکتب فکر کے بہت بڑے عالم مولانا سید داؤد غزنوی, ان کا واقعہ مدینہ طیبہ کی حاضری دے کر واپس جا رہے ہیں, 8 دن گزار کر باہر نکلے. باہر کسی گلی میں فاصلے پر ایک کتا دوڑتا نظر آیا. سید ابو بکر غزنوی صاحب دوڑ کر اس کتے کے گلے لگ کر لپٹ کر رونے لگے. ساتھ متعلقین نے پوچھا کہ مولانا یہ کتا تو نجس, پلید, آپ اتنے بڑے عالم اور کتے کو گلے لگا کے رو رہے, کپڑے پلید ہو گئے, نجس ہو گئے, ناپاک ہو گئے. کہنے لگے نادانو تم انہی مسئلوں میں الجھتے پھرتے رہنا, میں تو اس لیے گلے لگ کے رو رہا ہوں کہ کتا کتنا خوش نصیب ہے تو کہ میں 8 دن آیا اور واپس جا رہا ہوں اور تیری پوری عمر ہی گلیوں میں بیت رہی ہے. کاش ہم دین اسلام کے اندر جو عنصر محبت ہے اور عنصر ادب ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے. ہم نے تو فتووں کی لٹ سے اسلام کا جسم ادمویا کر کے رکھ دیا, فتووں کی لٹ سے
اسلام کا جسم زخمی کر کے رکھ دیا، اسلام کے پہلو محبت کو نظر انداز کر دیا، پہلو ادب کو نظر انداز کر دیا۔ اور سن لو، تم عمر بھر نمازیں پڑھو اور تمہارے دل اگر محبت اور ادب کی چاشنی سے خالی ہیں تو نمازیں فقط تمہیں مسلمان نہیں بنا سکتی، فقط روزے تمہیں مسلمان نہیں بنا سکتے۔ یہ نمازیں، روزے، یہ جہاد تو دکھلاوے کے لیے منافق بھی کرتے تھے، مگر وہ شے جو ان کو اور ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو منفرد کرتی تھی وہ یہ تھا کہ تکتے وہ بھی تھے اور چہرہ مصطفیٰ تکتے یہ بھی تھے، مگر وہ بیگانہ ہو کر تکتے تھے، یہ دیوانہ ہو کر تکتے تھے۔ وہ غیر بن کے دیکھتے تھے، یہ اپنے بن کے دیکھتے تھے۔ وہ عمل پہ زور دیتے تھے اور یہ عمل سے پہلے محبت و ادب پہ زور دیتے تھے۔ یہ ہے حکم گستاخ رسول کا۔ اور اگلی بات گستاخ صحابہ کی، سن لیجئے۔ وہ شخص جو صحابہ کرام کی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے اور صحابہ کرام کے ایمان پر سب و شتم کرتا ہے، یہ صحابہ کرام کی طرف کفر، منافقت منسوب کرتا ہے، اور بالخصوص ازواج مطہرات، یہ خلفائے راشدین، ان پر سب و ستم کرتا ہے، انہیں معاذ اللہ ان کے ایمان پر طعن کرتا ہے اور گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے۔ سن لو ہزارہ کی سرزمین والو، قطع نظر کوئی سنی ہے یا شیعہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، اس سے ہٹ کر کوئی آپ سے کہتا ہے تو وہ فقط اپنے پیٹ کے دھندے کے لیے کہتا ہے، اپنے پیٹ کے دھندے کے لیے کہتا ہے۔ صحابہ کرام کی گستاخی، ازواج مطہرات کی گستاخی اور خلفائے راشدین کی گستاخی، یہ بھی بالواسطہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کو سب و شتم کرنے والا مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور تیسری بات ساتھ عرض کر دوں، اب اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار، ہم نے ظلم کیا، ہم نے ظلم کیا، اللہ کو ایک طرف کر دیا، رسول کو ایک طرف کر دیا، کچھ اللہ والے بن گئے، کچھ رسول والے بن گئے، اور معاذ اللہ اللہ اور رسول کی محبتوں اور نسبتوں کو آپس میں معاذ اللہ متحارب کرا دیا۔ ہائے ہائے، کتنا بڑا ظلم کیا ہم نے اسلام پر، کہ کوئی توحید کالم بردار بن بیٹھا اور اسے شان رسالت سے وہ محبت نہ رہی، کسی نے فقط رسالت کی بات کی اور بیان توحید میں اس کے لیے لذت نہ رہی۔ جس طرح دین کو ہم نے توحید اور رسالت کو جدا جدا کر کے دین کے ٹکڑے کر دیا، اسی طرح ہم نے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، ان کے اندر جنگ کروا دی معاذ اللہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کچھ اور تھے اور اہل بیت کچھ اور تھے۔ بعضوں نے فقط صحابہ کرام کی بات اپنے اوپر لازم کر لی، مگر اہل بیت کی محبت کی بات کرنا چھوڑ دی، اہل بیت کی محبت کی بات کرنا چھوڑ دی۔ امام حسین اور امام حسن جو آقا دو جہاں کے کندھوں پر سواریاں کرتے اور میرے مصطفیٰ کی زبانیں چوستے اور میرے آقا انہیں سینے اقدس پر لے کر لیٹتے، ان حسنین کریمین کی محبت کو ہم نے اپنے اسلام کے دائرے سے خارج سمجھا۔ کچھ لوگ فقط صحابہ کی بات کرنے لگے اور اہل بیت پاک کی بات چھوڑ گئے، اور کچھ لوگ فقط اہل بیت کی بات کرنے لگے، انہوں نے صحابہ کرام کو نظر انداز کر دیا، بلکہ ان کے لیے طبیعت میں گھٹن اور ان کے لیے طبیعت میں بے ادبی کا راستہ پیدا کر دیا۔ سن لو، اسلام اور نسبت رسول کا تقاضا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت پاک دونوں کی محبت و ادب ایک ہی شے ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی گستاخی کرنے والا، اہل بیت اطہار کی گستاخی کرنے والا، اہل بیت اطہار کی محبت دل میں نہ رکھنے والا، وہ اللہ کی بارگاہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بے ایمان ہے، اسلام سے خارج ہے، اور اس کو آقا دو جہاں سے اور اللہ سے اور قرآن اور اسلام سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ سن لو، اہل بیت کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے، اہل بیت کا ادب
मुस्तफा का अदब है, अहले बैत का ताल्लुक मुस्तफा का ताल्लुक है। और इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत करना गोया खुद उनके नाना हुजूर मोहम्मद मुस्तफा से मोहब्बत करना है, और हुजूर से मोहब्बत करना अल्लाह पाक से मोहब्बत करना है। इसी तरह सहाबा कराम का अदब और सहाबा कराम की ताजीम आकाए दो जहां का अदब है, आकाए दो जहां की ताजीम है, और हुजूर का अदब और हुजूर की ताजीम ये अल्लाह की बंदगी है। इसलिए कि सहाबा भी सहाबा बने निस्बत मुस्तफा की तुफैल, और अहले बैत भी अहले बैत बने निस्बत मुस्तफा की तुफैल। जिसे निस्बत मुस्तफा का हया होगा वो हुजूर के सहाबा का भी हया करेगा और हुजूर के अहले बैत का भी हया करेगा। और जो दोनों में से एक को माने एक को छोड़ दे, समझ लो उसने आधा इस्लाम माना आधा छोड़ दिया, उसने हुजूर से बेवफाई की। इसलिए मैं ये समझता हूं कि अगर आज फिरका वारियत की आग हुकूमत वक्त या हम इस मुल्क से बुझाना चाहते हैं तो आओ ये कानून नाफिज कर दिया जाए कि जो शख्स गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब, गुस्ताखी सहाबा का मुर्तकिब या गुस्ताखी अहले बैत का मुर्तकिब हो। मैंने गुस्ताखी अहले बैत की बात इसलिए की कि मुद्दतों से इस मुल्क में यजीद की शान में किताबें लिखी जा रही हैं और सैयदना इमाम हुसैन के खिलाफ, तो यजीद की शान में लिखा जाएगा तो इससे बड़ी गुस्ताखी भी अहले बैत के हक में कोई होगी? जो शख्स गुस्ताखे रसूल हो, गुस्ताखे सहाबा हो या गुस्ताखे अहले बैत हो, हमारा मौकिफ है उसे फांसी पर लटका दिया जाए। और वो तमाम किताबें जिसमें वो तमाम लिटरेचर जिसमें गुस्ताखी रसूल का मवाद या गुस्ताखी अहले बैत का मवाद या गुस्ताखी सहाबा का मवाद या गुस्ताखी खुलफाए राशिदीन का मवाद हो, ऐसा सारा लिटरेचर पाकिस्तान में जब्त कर दिया जाए, बल्कि जला दिया जाए। और ऐसे लिटरेचर के छापने, रखने और तकसीम करने पर पाबंदी आयद कर दी जाए। मैं अच्छा समझता हूं और यह कानून बना दिया जाए कि हर कोई अपने अपने मसलक के मुताबिक इस्लाम की तबलीग करे, अपनी बात करे, किसी दूसरे पर कीचड़ न उछाले, अपना सौदा बेचे, दूसरे के सौदे को गाली। ये तीसरी बात कर रहा हूं। पहली दो शर्तें अमल करके तीसरी शर्त यह आयद कर दी जाए कि तबलीग करने वालों, वाज करने वालों, तकरीर करने वालों, खुदा के लिए मुस्तफा की उम्मत को तफरीका और इंतशार की आग के गढ़ों में न धकेलो। इस उम्मत के दाने पहले बिखर चुके हैं। अमेरिका पहले उम्मत के बढ़ जाने पर खुश है, रूस पहले ही इस्लाम के मुंतशिर हो जाने पर खुश है, इस्राइल पहले आलम इस्लाम के मुंतशिर हो जाने पर खुश है। खुदा के लिए रही सही कसर तुम पूरी न कर दो, आओ इन दानों को मिला दो ताकि मुस्तफा की उम्मत एक तस्बीह की तरह दानों में परोई जाए, एक जिस्म बन जाए, इस्लाम एक अजीम कुव्वत बन जाए और इस्लाम दुश्मन ताकतों के खिलाफ पूरी उम्मत शर्क से गर्ब तक एक सफ बनकर खड़ी हो सके। मैं समझता हूं कि गुस्ताखे रसूल को, गुस्ताखे सहाबा को और गुस्ताखे अहले बैत को अगर कानूनन इस मुल्क में जिंदा रहने का हक न हो और हम मुसलमान हैं, या हम मुसलमानी छोड़ दें या इस उसूल को अपना लें, तो क्या होगा? मैं यकीन से कहता हूं हर साल मुहर्रम के महीने में और दूसरे महीनों में फिरका वाराना फसादात पर हजारों जानें नाहक चली जाती होती हैं कि नहीं? हजारों नाहक कत्ल होते हैं। हजारों जानों की तल्फ करने की बजाय इस कायदे के तहत सिर्फ 5-7 आदमी लटकाने पड़ेंगे बिला तफरीक व बिला इम्तियाज। खा उसका ताल्लुक किसी मसलक से हो, उसका ताल्लुक किसी मसलक से हो, इस इंसाफ के साथ, दयानतदारी के साथ, बिला इम्तियाज 2-2, 3-3 फकत 2-2, 3-3 फकत फसादी, मजहब के नाम पर तखरीबकारी करने वाले, मजहब के नाम पर आकाए दो जहां की शान, सहाबाए कराम की शान
اور اہل بیت پاک کی شان پر زبان درازی کرنے والے اور مذہب کے نام پر امت کو تفرقہ کی آگ میں دھکیلنے والے 5 7 8 اگر لٹک گئے تو ہزاروں کی جانیں ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گی. اور افسوس جب طاہر القادری اس کمیشن عوامی تحریک منہاج القرآن عدل اور انصاف کی بات کرتا اور ہر ایک کو یکساں اصول سمجھاتا ہے اور ایمانداری کی بات کرتا ہے تو پھر ان کے خلاف تہمتیں لگتی. ایک گھر میں چلے جاؤ, ایک گھر میں وہ کہتے ہیں وہابی ہو گئے, ایک پاس جاؤ وہ کہیں گے وہابی ہو گئے, ادھر چلے جاؤ کہیں گے شیعہ ہو گئے. زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. ہمارا درد ہم نے بریلویت کے لیے صبح و شام اور زندگی کی دن اور زندگی کی راتیں اور یہ جوانیاں اور یہ شب و روز نہ بریلویت کی نظر کر رہے ہیں, نہ دیوبندیت کی نظر کر رہے ہیں, نہ وہابیت کی نظر کر رہے ہیں, نہ اہل حدیثیت کی نظر کر رہے ہیں, نہ شیعیت کی نظر کر رہے ہیں. ارے یہ دھندے تمہیں مبارک, ہمیں تو فکر یہ ہے کہ مصطفیٰ کی امت سمجھ جائے, آقا کا دین اٹھ جائے, حضور کا دین زندہ ہو جائے, اسلام کا جھنڈا بلند ہو جائے, میرے آقا کی امت ایک جسم بن جائے, ایک جان بن جائے. رہ گیا میرا مسلک, مجھے میرے مسلک کے بیان اظہار میں کوئی کھٹکا نہیں. میں اہل سنت والجماعت حنفی المذہب ہوں, حضور غوث پاک اور اولیاء کرام کے در کا گدا ہوں, فقراء کے دروں کا جھاڑو دینے والا ہوں, اور سب سے بڑھ کر آقا دو جہاں کے گلیوں کا ادنا سے کتے کے تلوے چومنے والا. میرا تو مشرب یہ ہے, میرا تو مشرب یہ, فقط یہ کہتا ہوں کہ لوگوں یہ وقت کب آئے گا جب تم فرقہ واریت کی جنگ سے نکل کر ذرا وسیع پیمانے پر آقا کی پوری امت کی سوچ رکھنے والے بن جاؤ گے. یہ وقت کب آئے گا جب تمہاری نظر ان جھگڑوں سے اٹھ کر پورے اسلام کو بلند کرنے کی طرف اٹھے گی. آؤ دین کے دشمن دین کو مٹانے کی فکر میں ہے. امریکی سامراج مسلمانوں کو ختم کرنے کی فکر میں ہے, روسی سامراج, اسرائیلی سامراج اور ہندو سامراج اسلام کا شیرازہ منتشر کرنے کی فکر میں ہے, اور تم ابھی بھی سمجھنے اور ہوش کرنے کا نام نہیں لے رہے. ہمارا پیغام تو فقط یہ ہے بھائی, تم سنی بھی ہو, تم شیعہ بھی ہو, تم بریلوی بھی ہو, دیوبندی بھی ہو, اہل حدیث بھی ہو, بھائی سب کچھ رہو اور سب کچھ رہنا تمہیں نصیب, مگر ہم یہ نہیں روکتے کہ یہ نہ بنو, یہ کہتے ہیں کہ یہ بنو پر ان سے اونچے مصطفیٰ کے غلام بھی بنو, مسلمان بھی بنو, اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے بھی بنو. یہ مسلک ندیاں ہیں, نالے ہیں. سنیت, شیعیت, بریلویت, دیوبندیت, اہل حدیثیت, یہ ندیاں نالے ہیں, ندیاں جو اسلام کے دریا سے پھوٹ کر تمہاری فصلوں اور کھیتیوں کو سیراب کر رہے ہیں. اگر سارے کے سارے انہی ندیوں, نالوں اور نہروں کی حفاظت میں لگ گئے اور دریا کی فکر سب نے چھوڑ دی تو نادانو, اگر دریا ہی خشک ہو گیا تو تمہاری کھیتیوں کا پانی کہاں سے آئے گا؟ ہمارا فکر فقط یہ ہے, ہم تمہیں ندیوں, نالوں اور نہروں کی تقسیم سے نہیں روکتے, اس سے نہیں روکتے, فقط اتنا کہتے ہیں کہ کچھ اس دریا کا بھی خیال کرو جس اسلام کے سبب ہم سب کچھ ہے, اس اسلام کے سبب ہم سب کچھ ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا تحفظ اس بات کا متقاضی, دین کا تحفظ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس ملک سے شان رسالت مآب, شان صحابہ اور شان اہل بیت کی گستاخی کے تصور کو کلیتاً ختم کر دیا جائے. ادب اور احترام,
اور وہ ادب احترام کیسا ہو؟ ارے آپ کو کیا پتا کہ ادب اور احترام، ہمیں کیا پتا کہ کیا ہے؟ پوچھئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، پوچھئے ادب والوں سے، محبت والوں سے، کہ پتا چلے ادب کسے کہتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ معظمہ سفیر بنا کے بھیجا۔ کفار مکہ سے مذاکرات کیے، قریش مکہ نے انکار کر دیا کہ ہم اس سال حضور علیہ السلام کو اور صحابہ کو حج کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اگلے سال دیکھا جائے گا، انکار کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں کھڑے، کعبہ سامنے، قریش مکہ کہنے لگے عثمان تمہارے نبی کو تو اجازت نہیں دی، مگر تم چونکہ مکہ میں اور کعبے کے صحن میں آ گئے ہو اور کعبہ تمہارے سامنے، تمہیں اجازت ہے، تم کعبے کا طواف کر لو، کعبے کا طواف کر لو۔ آؤ آپ کو بتاؤ ایمان کیا ہے، محبت کیا ہے، ادب کیا ہے، اطاعت کیا ہے، اتباع کیا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، اتباع کیا ہے، اطاعت کیا ہے، حضور کی غلامی کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر مسلمانی کیا ہے۔ کہا عثمان تم کعبے کا طواف کر سکتے ہو، قربان جائیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت فکر پر فرمانے لگے نادانو تم میرے مصطفیٰ کے بغیر مجھے کعبے کا طواف کرنے کی بات کرتے ہو؟ یاد رکھ لو، ایک نہیں لاکھ مرتبہ یہاں ہوں، مگر جب تک میرے مصطفیٰ اس کعبے کا طواف نہیں کریں گے عثمان کعبے کا طواف نہیں کر سکتا۔ بولیے ہے کسی قرآن مجید کی آیت میں کہ اگر حضور علیہ السلام ساتھ نہ ہوں تو طواف کرنا ناجائز ہے کہیں؟ ہے کسی حدیث میں کہ اگر حضور علیہ السلام ہمراہ نہ ہو تو طواف کرنا جائز نہیں؟ ہے کسی شریعت اور فقہ کی کتاب میں؟ بولیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس مسئلے کے تحت کعبے کا طواف کرنے سے انکار کر دیا؟ میں جواب پوچھتا ہوں کس مسئلے کے تحت آپ نے طواف کعبہ کا انکار کر دیا؟ اور وہ بھی 6 سال کے بعد آئے تھے مکہ میں، طواف کیے کتنا عرصہ گزر گیا تھا؟ 6 سال گزر گیا تھا۔ ذرا سوچو 6 سال بعد کعبے کے سامنے آنا نصیب ہو اور دشمن کہہ رہا ہو کہ چلو تم طواف کر لو اور پھر انکار کر دیا جائے، ذرا ایمان کا تصور تو کرو کیسا تھا۔ کس مسئلے کے تحت طواف کعبہ کا انکار کر دیا؟ ہے کوئی مسئلہ سوائے مسئلہ عشق کے، مسئلہ محبت کے، مسئلہ ادب کے؟ بس یہی نقطہ ایمان ہے کہ اگر عشق و محبت اور ادب و تعظیم ہے تو پھر سب کچھ ہے، اور اگر یہ نہیں تو سارا کچھ جمع کرتے پھرو تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ سارا کچھ نماز روزہ حج زکات سارا کچھ مقدم، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو دوستو یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے حضور کا ادب کیا اور حضور کی مدد کی، یعنی دین کی مدد کی، دین کو کھڑا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، دین کو نافذ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا تن من دھن سب کچھ اقامت دین کے لیے لٹا دیا، مصطفی انقلاب کے لیے لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ یہ خلفائے راشدین نے اپنی جانیں لٹا دی، کس کے لیے؟ بولیے دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دے دی، کس کے لیے؟ بولیے۔ اور اب محرم شروع ہو گیا، ذرا سبق حاصل کر لو ایک نظر اٹھا کر اس فرات کے کنارے میدان کربلا سے۔ سیدنا امام حسین نے اپنی اور پورے خانوادہ نبوت کی گردنیں دمشق کے بازاروں میں نیزوں پر لٹکا دیں، کس کے لیے؟ اپنے نانا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ حضرت علی اکبر کی جوانی لٹا دی، کس کے لیے؟ دین کی مدد و نصرت کے لیے۔ اور حضرت علی اصغر کا بچپن لٹا دیا،
किस के लिए? अपने नाना के दीन को जिंदा करने के लिए। फरमाया व नसरू हो, उस वक्त तक तुम गुलामी मुस्तफा का दम नहीं भर सकते और खिदमत इस्लाम का दम नहीं भर सकते जब तक उसवे हुसैन पर अमल करते हुए उसवे अबू बकर उमर और उसवे उस्मान अली और फिर सबसे बढ़कर उसवे मुस्तफा पर अमल करते हुए तुम अल्लाह के दीन की इकामत के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लुटा न दो, उस वक्त तक इस्लाम का हक अदा नहीं होता। और फरमाया कि इस तरह अल्लाह के दीन को जिंदा करने, अल्लाह के दीन को नाफिज करने, अल्लाह के दीन को फरोग देने और अल्लाह के दीन को सियासी एतबार से जमीन पर गालिब और नाफिज करने के लिए तुम मैदान जिहाद में उतर आओ और मिशन मुस्तफवी की मदद करो और फिर कुरान और सुन्नत की इत्तिबा करो, तो क्या होगा? फउलाइका हुमुल मुफलिहून। लोगों, अगर इस जज्बे से तुम मैदान अमल में निकल आए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाबी से रोक नहीं सकती। मंजिल मकसूद तक पहुंचना तुम्हारा मुकद्दर बना दिया जाएगा, मंजिल मुराद को पाना तुम्हारी किस्मत बना दी जाएगी। और अगर बातिल तागूती ताकतें लाखों रुकावटें, मुज़ाहमतें और साजिशें तुम्हारे रास्ते में पैदा करती फिरें तो अल्लाह की मदद और नुसरत तुम्हें इस तरह उठा कर ले जाएगी और रसूल पाक का फजल और हुजूर अलैहि सलाम की रहमत तुम्हें इस तरह हवा के चाकों के साथ उठा के ले जाएगी कि दुश्मन तख्ता का तख्ता रह जाएगा और तुम कामयाबी की मंजिल को पा लोगे। मैं आपको अर्ज ये करना चाहता हूं कि तहरीक मिनहाजुल कुरान हो या अवामी तहरीक के मुस्तफवी इनकलाब का मिशन या मिनहाजुल कुरान यूथ लीग, इस अल्लाह के दीन की इकामत के काम को अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक मुनज़्ज़म करने के लिए अज़्म मुसम्मम कर लो। अल्लाह तबारक व तआला आपका और हमारा हामी और नासिर हो और इस अजीम मिशन में हम सबको कामयाबी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।